السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اردو داستان۔ آئیے سنتے ہیں اردو ناول اباقہ قسط نمبر 46۔ دشوار گزار سفر کے بعد دوسرے روز دوپہر سے کچھ پہلے وہ کالے پہاڑوں کے وطن پہنچ گئے۔ یہ ایک چکور وادی تھی، چاروں طرف بڑی بڑی سیاہ چٹانیں پرہیبت بلاؤ کی طرح ایستادہ تھی، لیکن اس چکور کا ایک کونا بالکل مختلف منظر پیش کرتا تھا۔ اس کونے میں سبزہ نظر آتا تھا، ایک دو چراگاہیں بھی دکھائی دیتی تھی۔ لگتا تھا کسی لقودق صحرا میں چھوٹا سا نخلستان ہے۔ اس کونے کے بیچوں بیچ ایک بہت بڑی تکونی ابھاروں والی عمارت تھی۔ ایسی ہی کچھ اور جھوپڑی نہ تکونی عمارتیں بھی اس نخلستان میں دکھائی دے رہی تھی، لیکن ان سب کی تعداد 30-40 سے زائد نہیں تھی۔ نخلستان سے باہر کم و بیش 500 ایسی ہی چھوٹی بڑی تکونیں نظر آ رہی تھی۔ وادی میں داخل ہونے کا صرف ایک ہی راستہ تھا۔ یہ راستہ زیادہ کشادہ نہیں تھا، 3 اونٹ پہلو بہ پہلو بمشکل اس راستے سے گزر سکتے تھے۔ ایک چیز جس نے اباقہ کو حیران کیا یہ تھی کہ یہاں موجود تمام لوگوں کے چہرے سانولے یا سیاہی مائل تھے، حالانکہ شکلوں سے وہ مختلف علاقوں کے رہنے والے دکھائی دیتے تھے۔ سلطان نے اباقہ کی اس الجھن کو دور کرتے ہوئے بتایا کہ شدید گرمی اور مخصوص آب و ہوا کی وجہ سے ان لوگوں کے رنگ ایسے ہو گئے ہیں۔ وہ وادی میں داخل ہوئے تو سیاہ ڈھاٹوں والے 2 مسلح افراد ان کی رہنمائی کے لیے چل پڑے۔ اباقہ نے اندازہ لگایا کہ سیاہ ڈھاتوں یا پگڑیوں والے افراد اس وادی میں محافظوں یا پہرے داروں کی حیثیت رکھتے تھے۔ وہ تکونی عمارتوں کے قریب سے گزرے تو پتہ چلا کہ یہ عمارتیں پتھروں کو کسی مثالے سے جوڑ کر بنائی گئی ہیں۔ سردار یورک نے انہیں اپنی زبان میں سنگی یورتوں یعنی سنگی جھوپڑوں کا نام دیا۔ ان جھوپڑیوں سے باہر انہیں بہت سی عورتیں، بچے اور مرد ملے۔ سب کے سب سانولے تھے، کچھ کم اور کچھ زیادہ۔ ایک بات انہوں نے محسوس کی کہ وہ سارے پیاس سے بے حال دکھائی دے رہے ہیں، آنکھیں ویران، ہونٹ خشک، چہروں پر بیزاری۔ زیادہ تر بچے رو رہے تھے۔ مختلف گلیوں سے گزرتے ہوئے بالآخر وہ سرسبز حصے میں داخل ہوئے۔ یہ سرسبز علاقہ ٹاٹ میں مخمل کے پیون جیسا تھا۔ شاید اس سبزے کی وجہ سے وہ چشمہ تھا جس پر راجی خاتون کے مخالف گروہ نے قبضہ جما رکھا تھا۔ ایک بڑی پتھریلی جھونپڑی کے سامنے پہنچ کر یہ مختصر قافلہ رک گیا۔ یہ وہی جھونپڑی تھی جو وادی میں داخل ہوتے وقت انہیں سب سے نمایاں دکھائی دے رہی تھی۔ اندر داخل ہونے سے پہلے ابابکر نے سلطان کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، لگتا ہے بستی کے زیادہ تر حصے پر ابھی راجی خاتون کے حامیوں کا قبضہ ہے۔ اباقہ کے حساس کانوں نے بھی یہ سرگوشی سنی۔ وہ عمارت میں داخل ہوئے تو یہ محسوس کر کے حیران رہ گئے کہ اندر کا درجہ حرارت باہر کے مقابلے میں نہایت کم تھا۔ جیسا کہ انہیں بات پتا چلا کہ اس وادی میں ان تکونی عمارتوں کا رواج کچھ مصری باشندوں نے ڈالا تھا۔ یہ اہرام نما عمارتوں کی بناوٹ کا کرشمہ تھا کہ ان کے اندر گرمی کم محسوس ہوتی تھی۔ اباقہ نے دیکھا زمین پر بیش قیمت قالین بچھا ہوا تھا۔ چھت سے بڑی جھالر والا ایک خوبصورت پنکھا لٹک رہا تھا۔ سخت نقوش والا ایک قابلی کونے میں بیٹھا ریشمی ڈوری کو حرکت دے رہا تھا۔ ڈوری کی حرکت سے پنکھا بھی حرکت میں تھا۔ ایک لہیم شہیم شخص گاؤ تکیہ لگائے عین پنکھے کے نیچے بیٹھا تھا۔ اس کے دائیں بائیں 4-5 ادھیڑ عمر لیکن سخت گیر شکلوں والے افراد بیٹھے تھے۔ سردار ابابکر تعظیم سے گاؤ تکیے والے شخص کے سامنے جھکا اور بولا، آقا جعفر، یہ 3 قیدی حاضر ہیں۔ چاند کی 29 کو یہ ہماری بستی میں داخل ہوئے۔ انہوں نے ہمارا ایک آدمی بھی ہلاک کر ڈالا ہے۔ کوئی بات نہیں، آقا جعفر کی کرخت آواز ابھری۔
بہت سزا بھگتیں گے یہ اپنی غلطی کی، چلو انہیں قید خانے میں پہنچا دو۔ شاید جعفر اپنے ساتھیوں کے ساتھ کسی اہم موضوع پر گفتگو کر رہا تھا۔ اس نے سردار ابابکر کو زیادہ وقت نہیں دیا، چند رسمی باتیں کر کے اسے اباقہ وغیرہ کے ساتھ باہر بھیج دیا۔ ان تینوں کو پیدل چلاتے ہوئے دوبارہ بنجر علاقے میں لایا گیا۔ ایک جگہ سیاہ پتھروں میں تنگ سی دراڑیں دکھائی دی، دراڑ پر ایک شخص ڈھاتا باندھے بیٹھا تھا۔ ان تینوں کو تلواروں کی نوک پر اس دراڑ کے اندر لے جایا گیا۔ دراڑ بتدریج ایک کشادہ راستے کی شکل اختیار کر گئی۔ پھر وہ یہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ وہ ایک وسیع و عریض میدان میں کھڑے ہیں۔ یہ میدان قدرتی طور پر چاروں اطراف سے عمودی چٹانوں میں گھرا ہوا تھا۔ چٹانوں پر کہیں کہیں مسلح پہرے دار نظر آ رہے تھے۔ میدان میں دو رویا قطاروں میں بہت چھوٹی چھوٹی سنگی جھونپڑیاں بنی ہوئی تھی۔ ایسی ہی کچھ اور جھونپڑیوں کی تعمیر کا کام جاری تھا۔ بیسیوں قیدی چلچلاتی دھوپ میں پتھر توڑنے اور اٹھانے میں مصروف تھے۔ سنگی جھونپڑیوں اور ان سے باہر بھی سینکڑوں قیدی دکھائی دے رہے تھے۔ ان میں عورتیں، مرد، بچے سب شامل تھے۔ اباقہ نے دیکھا وہ سب کے سب پیاسے تھے۔ پیاس تو اس قید خانے سے بھی باہر نظر آ رہی تھی، لیکن یہاں اس کی شدت کچھ زیادہ ہی تھی۔ بعض عورتیں اور بچے تو قریب المرگ نظر آ رہے تھے۔ اب اباقہ کو سمجھ آئی کہ بستی میں داخل ہوتے ہی سردار ابابکر سمیت پورے قافلے سے پانی کی چھاگلیں کیوں لے لی گئی تھی۔ یہ پانی محافظوں اور پہرے داروں کے استعمال میں آیا تھا۔ در حقیقت انسانوں کی یہ بستی پانی کے ایک ایک قطرے کو ترس رہی تھی۔ سلطان، اباقہ اور یورپ کو ہاتھ کھولنے کے بعد ایک ہی کوٹڑی میں دھکیل دیا گیا۔ سردار ابابکر انہیں الوداعی نظروں سے دیکھتا ہوا باہر چلا گیا۔ اس وقت سیاہ چہرے والا ایک مکروہ شخص اندر داخل ہوا۔ کوٹڑیوں میں جھانکتا ہوا وہ ان کی کوٹڑی کے سامنے آیا۔ وہ ایک گرانڈیل شخص تھا۔ گردن اور رخساروں کا گوشت لٹکا ہوا تھا۔ آنکھوں کے نیچے نظر آنے والے ابھار اس بات کی نشاندہی کرتے تھے کہ وہ بلا کا شرابی ہے۔ اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتا وہ بغور سلطان جلال الدین کو دیکھے جا رہا تھا۔ اب اباقہ کو یاد آیا کہ یہ شخص گاؤں تکیے والے شخص کے دائیں جانب بیٹھا تھا اور اس وقت بھی بڑے غور سے سلطان جلال کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے تمہیں کہیں دیکھا ہے، گرانڈیل شخص کے حلق سے غراہٹ آمیز آواز برآمد ہوئی۔ اس کا اشارہ سلطان جلال کی طرف تھا۔ سلطان نے کہا، ضرور دیکھا ہوگا، کہاں کے رہنے والے ہو تم؟ وہ بولا، تبریز کا۔ سلطان نے پوچھا، کوئی جرم کر کے یہاں آئے ہو؟ وہ شخص بے ڈھنگے پن سے ہنسا، جرائم کہو جرائم، تبریز کے لوگ چنگیز خان کے بعد میرا نام لیتے ہیں۔ مجھے تبریز کا شیطان کہا جاتا تھا۔ وہ بے ساختہ ہنسنے لگا، پھر یکدم سنجیدہ ہوتا ہوا بولا، لیکن میں نے تمہیں کہیں دیکھا ہے۔ یورک نے مشورہ دیتے ہوئے کہا، ذہن پر زور دو، اگر ہے تو۔ اس نے یورک کی طنزیہ اگر ہے تو پر غور نہیں کیا۔ وہ برابر اپنی پیشانی مسل رہا تھا۔ سلطان نے سنجیدگی سے کہا، میں کبھی تبریز نہیں گیا، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ شخص الجھن سے بولا، میری یادداشت بہت کمزور ہو گئی ہے، لیکن تمہارا چہرہ میرے ذہن میں کہیں چھپا ہوا ہے۔ میں نے تمہیں کوئی بڑا کام کرتے دیکھا ہے یا کسی بہت اہم مقام پر دیکھا ہے۔ کیا تم نے ابھی کوئی فقرہ ادھورا چھوڑ کر وہ پھر پیشانی مسلنے لگا۔ شراب کا ایک پیالہ چڑھاؤ، شاید کچھ ہوش آئے۔ یورک نے پھر لقمہ دیا۔ سلطان نے اس کی سوچ و بچار کا سلسلہ ختم کرنے کے لیے کہا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ باغیوں کے ایک گروہ نے
بستی کے واحد چشمے پر قبضہ کر رکھا ہے۔ اگر تم یا تمہاری راجی خاتون چاہے تو میں اس مسئلے کو حل کر سکتا ہوں۔ کیسے؟ گرانڈیل شخص نے چونکتے ہوئے کہا، یہ سب مجھ پر چھوڑ دو۔ سلطان نے اتنے اعتماد سے کہا کہ نووارد کی خمارزدہ میلی سی آنکھوں میں چمک اتر آئی۔ سلطان نے اسے آہنی جنگلے کے قریب بلایا اور دھیمے لہجے میں اس سے باتیں کرنے لگا۔ منظر جعفر کی احرار نما رہائش گاہ کا تھا۔ جعفر کا پورا نام جعفر دارب تھا۔ اس وادی کے انتظام میں اسے نہایت اہم حیثیت حاصل تھی۔ اسے راجی خاتون کا معاون خصوصی سمجھا جاتا تھا۔ گرانڈیر شخص نڈھال سا اندر داخل ہوا اور دھم سے جعفر دارب کے قریب قالین پر بیٹھ گیا۔ اس کا گلا پیاس سے خشک ہو رہا تھا۔ جعفر دارب نے پوچھا، کہاں چلے گئے تھے جابر خان؟ گرانڈیل شخص جس کا نام جابر تھا اور جو وادی کے محافظ دستوں کا سربراہ تھا بولا، قید خانے گیا تھا، ایک اہم خبر لایا ہوں، لیکن ایک شرط سے سناؤں گا، 2 گھونٹ پانی پلاؤ۔ جعفر دارب نے اب خشک لہجے میں کہا، جابر تم جانتے ہو اس وقت پوری بستی میں راجی خاتون کے سوا کسی کے پاس ایک بوند نہیں، میں کہاں سے لاؤں پانی؟ راجی خاتون کے پاس کہاں سے آتا ہے؟ اگر اس کے پاس ہے تو تمہارے پاس بھی ہے۔ جعفر دارب کے چہرے پر طیش کے آثار نظر آئے، لیکن پھر وہ تحمل سے بولا، میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ چشمے سے صرف ایک مشکیزہ آیا تھا اور وہ راجی خاتون کے لیے تھا۔ اس بدبخت سکندر نے اپنے آدمی کو ہدایت کی تھی کہ وہ خود یہ مشکیزہ راجی خاتون تک پہنچائے۔ جابر بولا، تمہارا چہرہ بتاتا ہے جعفر کہ تم اتنے پیاسے نہیں جتنے ہم ہیں۔ بہرحال تمہارے لیے یہ اطلاع ہے کہ ابھی ابا بکر جو 3 قیدی لایا ہے، ان میں سے ایک شخص نے اس بات کی ذمہ داری لی ہے کہ وہ سکندر کو چشمہ چھوڑنے پر مجبور کر سکتا ہے، بلکہ اس کا کہنا ہے کہ سکندر یہ وادی ہی نہیں چھوڑ جائے گا اور کبھی واپس بھی نہیں آئے گا۔ کیا وہ کوئی جادوگر ہے؟ جعفر دارب نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ جابر بولا، نہیں جعفر، جادوگر تو نہیں، لیکن اس کی زبان میں بہت تاثیر ہے۔ بزرگوں ولیوں پر تو تم یقین رکھتے نہیں، لیکن مجھے تو وہ کوئی پہنچا ہوا شخص دکھائی دیتا ہے۔ نہ جانے کیوں مجھے لگتا ہے کہ اس شخص کو میں نے کسی بلند مرتبے پر فائز دیکھا ہے۔ تم نے نہیں دیکھا تھا اس کی آنکھوں میں کتنی مقناطیسی کشش تھی؟ جعفر دارب بولا، کچھ پتا تو چلے وہ اس بدبخت کو کیسے راہ راست پر لائے گا۔ جابر پر سوچ لہجے میں بولا، میرا خیال ہے جعفر وہ ایک مذہبی شخص ہے اور مذہبی لہجے میں بات کرے گا۔ تم جانتے ہو ویسے بھی ہندوستان کے لوگ مذہب کے معاملے میں بہت جذباتی ہوتے ہیں۔ جعفر بولا، تو یوں کہو نا وہ ایک مولوی ہے اور واعظ و نصیحت کرے گا۔ نہیں جابر، جیسے ہم ہیں سکندر بھی ویسا ہی ہے، پتھروں پر شبنم اثر نہیں کرتی۔ جابر نے کہا، جعفر میں ایک اور بات سوچ رہا ہوں، جس وقت اس شخص نے سکندر اور اس کے ساتھیوں کو باتوں میں لگا رکھا ہو، کیوں نہ ہم چشمے پر حملہ کریں؟ یہ بات سن کر جعفر کے چہرے سے بیزاری کے آثار معدوم ہو گئے۔ اس نے تعریفی نظروں سے جابر کو دیکھا اور کہنے لگا، تمہاری تجویز قابل غور ہے۔ جابر حوصلہ افزائی پر بولا، یوں بھی ہمارے پاس وقت بہت تیزی سے کم ہو رہا ہے، اگر ایک آدھ پہر اور گزر گیا تو ہمارے آدمی نیم جان ہو کر تلوار اٹھانے کے قابل نہیں رہیں گے، اور یہی سکندر شاہ چاہتا ہے۔ جعفر دارب بولا، تو ٹھیک ہے،
تم اس مولوی کو سفارتکاری کے لیے تیار کرو، اس کے بعد ہم دونوں حملہ کرنے والے دستوں کا معائنہ کریں گے۔ انہیں گرفتار ہوئے 1 پہر ہو چکا تھا، عصر کا وقت تھا۔ سلطان جلال نے نماز پڑھ کر سلام پھیرا اور کوٹڑی کے آہنی جنگلے سے باہر دیکھنے لگا۔ جابر خان اپنے آدمیوں کے ساتھ اسے لینے آ گیا تھا۔ سلطان نے اسے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اباقہ اس کے ساتھ جائے گا۔ جابر خان نے دونوں کو احترام سے اپنے ساتھ لیا اور قید خانے کے بیرونی راستے کی طرف چل دیا۔ باہر اباقہ اور سلطان کے لیے 2 گھوڑے موجود تھے۔ جابر کی میت میں چلتے ہوئے وہ ہریالی والے علاقے میں پہنچے۔ ایک مقام سے گزرتے ہوئے اباقہ اور سلطان جلال کو عجیب وضع کا ایک پہاڑ نظر آیا۔ وادی میں داخل ہونے کے بعد پہلے بھی انہیں اس بلند پہاڑ کی جھلک دکھائی دی تھی، لیکن اس دفعہ وہ پہاڑ کے کافی قریب سے گزرے۔ پہاڑ کے دامن میں تھوڑی بہت ہریالی موجود تھی، لیکن اس کی چوٹی دوسرے پہاڑوں کی طرح بنجر اور سیاہ تھی۔ اباقہ اور سلطان نے دیکھا پہاڑ کے دامن میں ایک سرنگ نما راستہ ہے اور وہاں سے کچھ مزدور سروں پر پتھروں کے وزنی ٹوکرے رکھے باہر نکل رہے تھے۔ کچھ خچر بھی بار برداری کے لیے استعمال کیے جا رہے تھے۔ سلطان کے پوچھنے پر جابر نے بتایا کہ اس پہاڑ کو وادی میں نیلے پہاڑ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ رستم کی بیٹی راجی خاتون اسی پہاڑ کے اندر رہتی ہے۔ اب جعفر دارب کی رہائش گاہ بھی اسی پہاڑ کے اندر بنائی جا رہی ہے۔ نیلے پہاڑ سے کوئی 3 گز آگے جا کر جابر خان نے اپنا گھوڑا روک لیا۔ اباقہ نے دیکھا اس جگہ 2-3 درخت کاٹ کر زمین پر گرا دیے گئے ہیں، جس سے راستہ مسدود ہو گیا ہے۔ غالباً یہ کام باغی گروہ کا تھا۔ اس کا مطلب تھا اس سے آگے باغیوں کا قبضہ ہے۔ یہاں پہنچ کر جابر خان نے سلطان جلال کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور پرجوش لہجے میں بولا، حضرت اگر آپ یہ مسئلہ حل کر دے تو میں عہد کرتا ہوں آپ اور آپ کے دونوں ساتھیوں کو بسد احترام ابابکر کے ساتھ واپس بھیج دیا جائے گا۔ وہ آپ کو آباد علاقے تک پہنچا دے گا۔ اس کے علاوہ بھی ہم مقدور بھر آپ کی خدمت کریں گے۔ آپ ماشاءاللہ خود دانا ہے، لیکن میں آپ سے اتنا ضرور کہوں گا، صرف سکندر ہی کو نہیں، اس کے خاص ساتھیوں کو بھی گفتگو میں شریک کریں۔ یہ نہ ہو کہ سکندر کے فیصلے کے باوجود اس کے ساتھی ہتھیار نہ ڈالیں۔ سلطان نے صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا اور گھوڑے کو ایڑ لگا کر آگے بڑھ گیا۔ اباقہ ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے چند قدم پیچھے آ رہا تھا۔ جو ہی وہ ایک گلی میں مڑے، ننگی تلواریں لیے چند افراد ان کے سامنے آ گئے۔ کون ہو تم؟ ایک نے گرج کر پوچھا۔ سلطان نے دھیمے لہجے میں کہا، میں راجی خاتون کے طرف سے تمہارے سردار کے ساتھ صلح کی بات کرنے آیا ہوں۔ نوجوانوں میں سے درمیانے قد کا ایک مضبوط سا جوان آگے بڑھا اور بولا، میں سردار ہوں ان کا، کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ تمہارا نام سکندر ہے؟ سلطان نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نوجوان کا جواب اسبات میں تھا۔ سلطان نے کہا، کیا یہاں کھڑے کھڑے بات ہوگی؟ نوجوان بے رخی سے بولا، یہاں سرے سے کوئی بات نہیں ہوگی۔ میں راجی خاتون کو اپنی شرائط بتا چکا ہوں۔ ہمارے مطالبے پورے ہو جائے تو راجی خاتون سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں۔ ہم راجی خاتون کے وفادار غلام ہیں۔ سردار بولا۔ سلطان بولا، تمہاری سب سے بڑی شرط یہ ہے نا کہ راجی خاتون اپنے 15 معتمد اور پرانے ساتھیوں کو، جن میں جعفر دارب بھی شامل ہے، تمہارے حوالے کر دے تاکہ تم ان سے اپنا انتقام لے سکو۔ نوجوان بولا، انتقام نہیں، انصاف کہو، اس ظلم کا حساب کہو جو یہ لوگ اب تک اس وادی کے لوگوں پر کرتے آئے ہیں۔ نوجوان سخت بھرا ہوا دکھائی دیتا تھا، بے تکان بولتا چلا گیا، یہ لوگ ہمارا مارا ہوا شکار کھاتے ہیں اور ہمیں قریب بھی نہیں پھٹکنے دیتے۔
ہمارے بچے اور ہماری عورتیں ان کی پھینکی ہوئی ہڈیوں کے منتظر رہتے ہیں۔ ان لوگوں نے چشمے کے گرد گھنی چھاؤں میں اپنے عشرت قدے بنا رکھے ہیں، اور وہ لوگ جو ان عشرت قدوں کے لیے عیش فراہم کرتے ہیں اپنے بچوں سمیت سنگلاخ پتھروں میں جھیلتے ہیں۔ وہ جانور جن پر ہم منزلیں طے کر کے تجارتی قافلوں تک پہنچتے ہیں اور مال غنیمت لاتے ہیں، ہڈیوں کے ڈھانچے ہیں، اور وہ جانور جو ان کے تھانوں پر کھڑے اینٹتے ہیں چربی کا ڈھیر ہو رہے ہیں۔ اس چشمے کو دیکھو، اگر اس کا پانی وادی تک پہنچایا جائے تو ساری وادی نہ سہی، اس کا ایک حصہ ضرور شاداب ہو جائے، لیکن یہ خبتی بوڑھے اس کے پانی کو حریص بازوؤں میں جکڑے بیٹھے ہیں۔ ان سے کوئی پوچھے، آبی نالیاں کھودنی انہیں مشکل نظر آتی ہیں، لیکن سینکڑوں قیدی ان کے حکم پر نیلے پہاڑ کے اندر جعفر دارب کے لیے محل تعمیر کرنے اور اس کی دیواروں پر نقش و نگار بنانے میں مصروف ہیں۔ بہت دیر ہو چکی، اب ہم یہ سب کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ ہمیں بھی چشمے کے گرد گھر بنانے کی اجازت ہونی چاہیے، ہمارے بال بچوں کو بھی وافر پانی ملنا چاہیے، ہم بھی مال غنیمت سے مناسب حصے کے حقدار ہیں۔ دفتن سکندر نے چونک کر سلطان اور اباقہ کی طرف دیکھا۔ شاید جذبات کی رو میں وہ ایک اہم بات فراموش کر گیا تھا۔ الجھے ہوئے لہجے میں بولا، لیکن تم کون ہو؟ اس سے پہلے میں نے تمہیں کبھی وادی میں نہیں دیکھا۔ ہم آج ہی قیدی ہو کر یہاں آئے ہیں، سلطان نے اس کی پریشانی دور کرتے ہوئے کہا۔ پھر طویل سانس لے کر بولا، مجھے ایک بات بتاؤ سکندر، 2 سال کا وہ معصوم بچہ جو قید خانے میں اپنے باپ کی گود میں دم توڑ رہا ہے، اور 2 دن کا وہ شیر خوار جو اپنی جانبلب ماں کی خشک چھاتی سے چمٹا اپنی مختصر زندگی کا آخری عذاب جھیل رہا ہے، وہ کس غلطی کا مرتکب ہوا ہے؟ ان جیسے سینکڑوں بچے یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے خلاف کون سی سازش کی ہے، ہم نے تم پر کون سا ظلم کیا ہے؟ سکندر ہٹ دھرمی سے بولا، قصور ان بچوں کا نہیں، ان کے والدین کا ہے۔ اگر ان کے بچے پیاس سے مر رہے ہیں تو وہ ان درندوں کو پکڑ کر ہمارے حوالے کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر ان بدبختوں کو ہمارے مقابلے پر بھیجیں، ہم خود انہیں دیکھ لیں گے۔ یہ سب لوگ ان لوگوں کا قصور ہے جو ظلم سہنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ سلطان نے کہا، تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ قصور راجی خاتون کا ہے؟ اگر وہ یہاں کی فرما روا ہے تو پھر قصور اس کا کیوں نہیں سمجھا جاتا؟ کسی شخص کو تمہارے حوالے کرنا یا نہ کرنا راجی خاتون کا کام ہے، کسی شخص کو تمہارے مقابلے پر بھیجنا یا نہ بھیجنا راجی خاتون کی ذمہ داری ہے، نہ کہ لوگوں کی۔ سکندر کا ایک ساتھی چیخ کر بولا، ہم سب جانتے ہیں رستم کے ان نام نہاد کھوسٹ ساتھیوں نے راجی خاتون کو اصل حالات سے بے خبر رکھا ہوا ہے۔ اسے کچھ معلوم نہیں نیلے پہاڑ سے باہر کیا ہو رہا ہے۔ سلطان نے گھوڑے سے اتر کر سکندر کے قریب پہنچا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، تم مسلمان ہو؟ سکندر نے جواب دیا، ہاں۔ سلطان نے کہا، اگر واقعی مسلمان ہو تو خدا اور اس کے رسول کو مانتے ہو؟ اس کا جواب بھی اس بات میں تھا۔ سلطان گرج کر بولا، کیوں بھوکوں پیاسوں پر پانی بند کر رہے ہو؟ اس ویرانے میں پیاس سے تڑپ تڑپ کر مرنے والوں کی بد دعاؤں کا سامنا کر سکو گے؟ تم زندہ رہ سکو گے اتنا بڑا ظلم کر کے؟ سلطان کی آواز لمحہ بلمحہ بلند ہو رہی تھی۔ خود کو دنیا کا بدترین انسان ثابت کرنے پر کیوں تلے ہو تم؟ جواب دو، میں کہتا ہوں جواب دو۔ سکندر پر سلطان کی ہیبت طاری ہونے لگی، اس کے ہاتھ میں تلوار کانپنے لگی۔ کیا چاہتے ہیں آپ؟ وہ سنبھل کر بولا۔
سلطان نے ایک طویل سانس لی۔ میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے بستی والوں کے لیے پانی کھول دو، باقی معاملات ہم آرام سے بیٹھ کر طے کر سکتے ہیں۔ میں یقین دلاتا ہوں تمہارے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں ہوگا۔ سکندر نے پیشانی پر نمودار ہونے والا عرق انگلی سے پوچھا اور کچھ دیر سوچ کر بولا، ٹھیک ہے، بستی والے خالی مشکیزیں ان درختوں کے اوپر رکھ دیں جو ہم نے راستوں پر گرا رکھے ہیں، ہم انہیں پانی سے بھر دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد فیصلہ ہونے تک پانی کی ایک بوند بستی میں نہیں جائے گی۔ سلطان نے کہا، ٹھیک ہے۔ پھر وہ اباقہ سے بولا، جا کر جابر خان کے آدمیوں کو صورتحال سے آگاہ کر دو۔